بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں دانش چوہان آپ سے مخاطب ہوں اور ہم بادشاہ ویڈیو کی طرف سے آپ سے حاضر ہوئے ہیں آپ کے پاس. اور میرے پاس اب اس وقت موجود ہیں کراچی کی مشہور و معروف شخصیت, سابق ایم پی ہے اور موجودہ NA 240 کے امیدوار سید عبدالرشید صاحب. سید عبدالرشید صاحب سے ہم دو معصومانہ سوال کریں گے. سید صاحب, وہ سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ کی کارکردگی کیا تھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا NA 240 سے, تو آپ کا اگلا منشور کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دانش صاحب, پہلے تو میں بادشاہ نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے اس یوٹیوب چینل کا کہ آپ نے مجھے اپنا بیانیہ یہاں کے مقامی آبادی تک پہنچانے کا موقع دیا ہے. آپ کے معصومانہ سوالات سے متعلق تو پہلے تو میں یہ کہوں گا سوال معصومانہ ہوتے نہیں, اور 5 سال کی میری کارکردگی بحیثیت MPA سندھ اسمبلی میں 168 افراد کا ہاؤس تھا, اور میں اپنی پارٹی کا ایک ہی MPA لیاری سے منتخب ہو کر کے گیا تھا. جب 5 سال مکمل ہوئے تو سر فہرست کارکردگی کے اعتبار سے کوئی آدمی تھا تو وہ MPA سید عبدالرشید تھا, جس کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا. میں نے لیاری جیسے پسماندہ اور مسائل کے گڑھ سے انتخاب جیتا. لیاری والوں کی محبت, وفاداری اور اعتماد کا یہ ثبوت ہے کہ آج میں ان کی نمائندگی کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کے حلقے 240 سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا ہوں. میں نے لیاری کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی کردار ادا کیا. اس پورے لیاری کو ریہیبلیٹیشن کی طرف لے گیا, آبادی کے مطابق سیوریج لائنوں کو دلوایا, آبادی کے مطابق پانی کے منصوبوں کو شروع کروایا, آبادی کے مطابق چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے سوئی گیس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ریہیبلیٹیشن کروائی, اور وہ ٹینڈر ہو گئیں لائنیں. الحمدللہ یہ اعزاز جماعت اسلامی کو حاصل ہے. پیپلز پارٹی میرے مقابل 40 سال کی حکومت کے ساتھ کارکردگی لیے بیٹھی ہے, اور ایک اپوزیشن بینچ پہ بیٹھا ہوا عبدالرشید نمائندگی کرنے کے اعتبار سے بھی سر فہرست. یعنی پچھلے 40 سالوں میں کئی MPAs MNAs پیپلز پارٹی کے منتخب ہو کر کے گئے, لیکن لیاری کی آواز لوگوں نے نہیں سنی. لیکن ان 5 سالوں میں لیاری کی آواز ایوان اقتدار تک گئی, لیاری کے مسائل پر بات کی. میں نے نظریاتی محافظ بن کر کے پاکستان کی اسمبلی میں کردار ادا کیا. ختم نبوت, ناموس رسالت میرا پہلا بزنس تھا سندھ اسمبلی کے اندر. میں نے جوائنٹ ریزولیشن منظور کروائی. اسلام یعنی مذہب کے خلاف سازش, اسلام کے خلاف سازش, جو یورپی یونین کی ایما پر مذہب کی تبدیلی کا بل جبری پابندی کے ساتھ جو لایا جا رہا تھا, کہ اس کا ٹیگ یہ تھا کہ مذہب کی جبری تبدیلی ایکٹ. اس دن اسمبلی کے دروازے بند کر دیے گئے, میرے داخلے پہ پابندی لگا دی گئی, کوئی سنوائی نہیں تھی. لیکن میں نے اسمبلی کے دروازے کو پھلانگ کر کے مذہب کی اس جبری تبدیلی کے نام پر اسلام کے خلاف سازش کو روکا, اس بل کو مسترد کروایا. میں نے لیاری کے ماسٹر پلان کی ریزولیشن منظور کرائی, 2040 ویژن پیش کیا. میں نے لیاری جنرل ہاسپٹل کو اپ گریڈ کرنے کے لیے کردار ادا کیا. میں نے ریاستی جبر کا مقابلہ کیا. میرے اوپر FIR کاٹی گئی اس لیے کہ میں اپنے لوگوں کے پانی کے مسئلے کے لیے لڑ رہا تھا, میں ان کے سیوریج کی نکاسی کے لیے لڑ رہا تھا, میں اسپتال کی بہتری کے لیے لڑ رہا تھا, کوالٹی آف ایجوکیشن. اور ایک آپ کو بتاؤں کہ میں صرف MPA نہیں بنا, MPA بننے کے بعد میں نے جتنے سرکاری ادارے تھے ان کی اونرشپ لی, ان کو آن کیا. میں نے اپنے اس ٹینور کے ابتدائی 1.5 سالوں میں بحیثیت ٹیچر کردار سرکاری اسکولوں میں کیا. میں نے ہفتے کا 1 دن مختص کیا تھا, اور میں اسکولوں میں جاتا تھا, اور اسکولوں میں جا کر کے ٹیچر پیرنٹس میٹنگ کنڈکٹ کرتا تھا. میں جس کلاس میں ٹیچر نہیں ہوتا تھا وہاں جا کر کے تعلیمی اور تدریسی عمل میں شامل ہوتا تھا. میں نے لیبارٹریز فراہم کی, میں نے ماڈل کلاس روم بنایا. اپنی سیلری جو 5 سال تک ملتی رہی اپنی عوام کے اوپر خرچ کی, 1 روپیہ اپنے بچوں پر اپنے گھر پر خرچ نہیں کیا. لیاری جنرل ہاسپٹل کی ڈائلیسس مشین اپنی تنخواہوں سے بنا کر کے دی, وہاں کی ایمرجنسی کے لیے اسپیشل 1 کروڑ کی گرانٹ لے کر کے دی. 2012 سے بننے والا ڈراما سینٹر لیاری کا جو 2015 میں منتقل ہونا تھا,
مکمل ہونا تھا. 2018 میں جب میں ایم پی اے بنا تو بغیر پلستر کی عمارت کھڑی تھی. میں نے 6 مہینے کی قلیل مدت کے اندر ٹراما سینٹر لیاری کو مکمل کروایا. میں نے این آئی سی وی ڈی جو صرف دل کے معائنے کا اسپتال تھا لیاری میں, اس میں اینجیو پلاسٹی شروع کروائی. وہاں پر پورٹل ایکس رے مشین لا کر کے دی. میں نے بچوں کے یونیفارم فراہم کرنے, ان کو جوتے فراہم کرنے, وہاں کے اسپورٹس مین کی سرپرستی کی. میں نے وہاں یوتھ ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کیا. میرا یہ خیال ہے کہ میری کارکردگی بہت ساری ہے کہ جو زبان پر لائی بھی نہیں جا سکتی اس کم وقت کے اوپر. میری کارکردگی لیاری کی عوام سے پوچھے کیا تھی, وہ انشاءاللہ ضرور بتائیں گے. عبدالرشید صاحب, آپ ان 240 الیکشن لڑے ہیں اور علاقہ یہ گزر آباد جہاں آپ تشریف رکھتے ہیں, یہاں بجلی کا کافی بڑا مسئلہ ہے. 12 سے 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور گیس کی بندش بہت زیادہ ہے اور خواتین کافی پریشان ہیں. اس کے لیے کیا آپ نے لایا عمل بنایا آپ نے؟ دیکھیں, گیس کا بحران جو ہے وہ صرف گزر آباد کا نہیں بلکہ یہ سینٹرل زون تھا جس کے اندر گزر آباد بھی آتا تھا. اور میں اس وقت یہاں سے ایم این اے کا امیدوار بھی نہیں تھا, لیکن میں نے اپنی ایم پی اے شپ کے دوران گزر آباد, عثمان آباد, حاجی کیمرن, چھوڑ لائن, بورا پیر, آس پاس کے جتنے علاقے ہیں ان سب کے مسائل پر اسمبلی فلور کو بھی استعمال کیا. اور جب اسپیشل ٹاسک فورس بنا گیس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے جس کا انیشیٹو لینے والا ایم پی عبدالرشید تھا, تو اس سینٹرل زون کے 3 فیز میں ریہیبلیٹیشن کے کام کو منظور کروایا. اس میں فیز 1 تقریباً مکمل ہو گیا, فیز 2 میں لیاری پورا موجود ہے, فیز 3 کے اندر گزر آباد, بورا پیر اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں. میں 3 دن پہلے ایم ڈی سوئی گیس کے پاس ملاقات کے لیے گیا اور یہاں کی آبادی کے لوگوں کے لیے گیا. میں نے یہاں کا 465 کلومیٹر کا سروے سبمٹ کروا دیا ہے. میں نے 2024 اور 25 کا جو بجٹ ہے سوئی سدرن گیس کا, اس میں ترجیح بنیادوں پر ڈیمانڈ کی ہے کہ اس علاقے کی سوئی گیس کی لائنوں کو ریہیبلیٹیشن کی طرف لے کے جائیں. اور مجھے امید ہے کہ اگر اس آبادی کے لوگوں نے یہ اعتماد کیا اور میں یہاں کا ایم این اے منتخب بن کر آیا تو انشاءاللہ فیڈرل منسٹریز کو بھی اور یہاں کے لوکل انتظامیہ کو بھی انشاءاللہ برج کروں گا اور بہتر وقت کے ساتھ اس کی بہتری کے لیے جو اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں اس کو اٹھاؤں گا. میں یہ سمجھتا ہوں گزر آباد کے جو زندہ دل لوگ ہیں, میں یہاں کے خصوصاً نوجوانوں, ان کی خواتین کی محنتوں, خصوصاً ایجوکیشن سے لگاؤ. اس وقت ہمارے ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں لیاری تک کے اندر جانے والی خواتین کی بہت بڑی تعداد جو معلم کی حیثیت سے جاتی ہیں گزر آباد کی خواتین ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سرکاری سطح پر بھی اور پبلک سیکٹر کے علاوہ بھی ہم سے جو اقدامات اٹھائے جا سکتے ہوں گے لوگوں کی بہتری کے لیے کردار ادا کریں گے. میں چاہتا ہوں جو سرکاری ملازمین ہیں, خصوصاً ٹیچرز کا جو ایشو ہے, یہ ملازمت بھی کرتی ہیں, یہ خدمت بھی کرتی ہیں, یہ روحانی والدین کا رتبہ بھی رکھتی ہیں, لیکن ساری زندگی صرف کرنے کے بعد ان کی پینشن, ان کے ریٹائرمنٹ کے اوپر, ان کی پرموشن, ان کے ٹائم اسکیل کے ایشوز ہوتے ہیں. تو بغیر پہیہ لگائے ان اساتذہ کو بھی نہیں چھوڑا جاتا. تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سسٹم کی کرپشن کے ناسور کو کنٹرول کیا جائے. میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر انٹرٹینمنٹ کے مواقع ملنے چاہیے, یہاں پر آرٹس کلب قائم کیا جانا چاہیے. یہاں پر بہت ٹیلنٹ ہے. میں خصوصاً مارواڑی لین, گزر آباد, یہاں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں, ان کو آرٹس کلب کی ضرورت ہے, ان کی آنرشپ لینے کی ضرورت ہے, ان کو ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے. ہاں, ہم نے اپنے طور پہ بنو قابل کا بھی ایک پروگرام رکھا ہوا ہے, اس کو بھی ہم شروع کر رہے ہیں. اس میں انرولمنٹ شروع ہوگی اور انشاءاللہ انتخابات کے بعد ہماری خواہش ہے کہ گزر آباد کے لڑکے لڑکیوں کے لیے گزر آباد کے اندر ہی سینٹر قائم کر دیا جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں فیملی پارک بنے, یعنی ان چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہ کر کے لوڈ شیڈنگ, گیس کی لوڈ شیڈنگ, آپ کہہ لیں کہ اسٹریس, ان ساری چیزوں کا حل یہ ہے کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے, تفریح کے لیے, صحت مند سرگرمیوں کے لیے یہاں فیملی پارک ہونا چاہیے. انشاءاللہ ہم اس کو شامل کریں گے اپنے منشور کے اندر. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں محلے کی بنیاد کے اوپر باسکٹ بال کی آپ کہہ لیں جو ہے وہ ایریاز کو ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے. محلے کی سطح پر کھیلوں کو ترقی دینے کی ضرورت ہے.
یہاں واکنگ ٹریک بنانے کی ضرورت ہے. جس طرح کی سوسائٹی, جس طرح کی محبت, جس طرح کا کلچر یہاں کا ہے, یہاں آنے کے بعد دل نہیں چاہتا کہ اتنی جلدی یہاں سے جایا جائے. میں رہتا لیاری بہار کالونی میں ہوں, لیکن میں اس علاقے کے اس کلچر اور ماحول سے بہت زیادہ متاثر ہوں. یہاں کی محبتوں کو میں تحسین پیش کرتا ہوں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سوسائٹی کو مضبوط کرنے کے لیے یہاں کی نمائندگی درست ہو. نمائندگی درست ہوگی تو انشاءاللہ بجلی کے مسائل بھی حل ہوں گے, گیس کے مسائل بھی حل ہوں گے, پانی کے مسائل بھی حل ہوں گے, ہیلتھ کے مسائل بھی حل ہوں گے. لیکن نمائندگی درست نہ ہو تو مسائل بڑھیں گے. اس لیے ہماری درخواست اور اپیل ہے کہ خصوصاً یہاں کے بسنے والوں سے کہ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں نکلیں اور ترازو کا انتخاب کریں. قومی اور صوبائی اسمبلی پر ووٹ کو تقسیم نہ کریں. اس ظلم کے نظام سے بدلہ لینا ہے تو اس کی ضرورت صرف جماعت اسلامی میں. اس جماعت اسلامی کے پیچھے اب پورا شہر کھڑا ہے, اور انشاءاللہ صرف انتخاب نہیں جیتیں گے, آپ منسٹر منتخب کریں گے یہاں سے, آپ لوگ حکومت میں یہاں سے نمائندوں کو بھیجیں گے. اور ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم حکومت میں آ رہے ہیں, ہمارے بغیر حکومت نہیں بنے گی. اس وقت ووٹ کو تقسیم ہونے سے بچایا جائے, آزاد نشانوں پر ووٹ ڈال کر کے اس نظام ظلم کے خلاف ہم مزید اپنی طاقت کو تقسیم کریں گے. اس لیے میں ان سارے لوگوں سے جو اس وقت پیپلز پارٹی کو اور MKM کو شکست دینا چاہتے ہیں, ان کی کارکردگی آپ لوگوں کے سامنے, تو آپشن صرف جماعت اسلامی ہے. اس لیے ان کو ہرانا ہے اور جماعت اسلامی کو جتانا ہے, تو 8 فروری کو رضاکارانہ طور پر نکل کر کے ووٹ ڈالیے. تھینک یو. ناظرین, یہ تھے عبدالرشید صاحب جنہوں نے اپنا تفصیلی موقف پیش کیا, اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ 8 فروری کا سورج پاکستان کی خوشحالی کے لیے لے کے آئے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی مناصر ہو. اللہ حافظ.